إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا ہے، تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کی طرف میلان کر کے، اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ کر کے سکون حاصل کر سکو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا: یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شہوت رکھتا ہو اور نان نفقہ کی استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ شادی کر لینا، نکاح کر لینا، یہ نگاہوں کو بھی جھکاتا ہے، پست رکھتا ہے، اور شرمگاہوں کی بھی زیادہ حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کو چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑے، روزے کو اختیار کرے، نفلی روزوں کو کثرت سے رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ جو ہے شہوت کو توڑ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دی ہے، نکاح کی ترغیب دی ہے، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے، نان نفقے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کو دبانے کا ایک دوسرا طریقہ جو عبادت کے ذریعے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں پیارے صحابہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا ہے کہ آپ جو ہے کثرت سے جو ہے روزے رکھیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شہوت جو ہے وہ زیادہ ابھرے گی نہیں، گناہوں پر آمادگی نہیں ہوگی، اور نتیجتاً آپ باعفت باعصمت رہیں گے۔ یہاں پر میں یہ بات بتاتے چلوں کہ شادی جو ہے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فطری طور پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جوانی کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد، مراہقے کی عمر کے پہنچنے کے بعد، اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر جنسی شہوت رکھی ہے۔ عورت کو مرد کی طلب ہوتی ہے، مرد کو عورت کی طلب ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس فطرت کو اللہ رب العزت نے
اس خواہش کو اللہ نے پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے. وہ طریقہ ہے بحیثیت میاں بیوی جوڑے بن کر کے رہنے کا. کوئی دوسرا راستہ نہیں. اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے شروع میں کہا قد افلح المؤمنون. اس کے بعد میں کہا والذین هم لفروجہم حافظون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے. کئی صفات ذکر کی ایمان کی, کامیاب ہونے والوں کی. انہی میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی والذین هم لفروجہم حافظون. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں. الا علی ازواجہم, مگر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اپنی بیویوں سے نہیں کرتے ہیں, اپنی شہوت کو وہاں پوری کرتے ہیں. او ما ملکت ایمانہم, یا اپنی لونڈیوں سے اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. لونڈیوں کا سلسلہ تو آج نہیں ہے. ہمارے پاس شہوت کا ایک ہی ذریعہ باقی ہے, وہ ہے ہماری وہ بیویاں جن سے ہمارا عقد نکاح ہوا ہے, جو ہمارے نکاح میں جو ہمارے لیے جائز ہے, مباح ہے. ان سے ہم اپنی شہوت کو پوری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس کے علاوہ شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وہ اللہ کے متقی بندے نہیں ہیں, اللہ کے پرہیزگار بندے نہیں ہیں, وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. کامیاب کون ہے؟ جو اپنی شہوت کو جائز جگہوں سے پوری کرتے ہیں. وہ جائز جگہ صرف ان کے جوڑے ہیں. عورت کے لیے ان کا مرد, اور مردوں کے لیے ان کی وہ بیوی جس سے انہوں نے نکاح کیا ہے یا جو اس کے نکاح میں موجود ہے, وہ اس کے لیے جائز ہے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مومنین کہا, اور یہ کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. انہی کو کامیابی جو ہے آخرت کے دن ملنے والی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت کے پوری کرنے کا ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ ازواج, جوڑے. جس جوڑے کے بارے میں اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں ہی سے, انسانوں ہی میں سے تمہارا جوڑا بنا دیا ہے. مرد کے لیے عورت کو, عورت کے لیے مرد کو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان جوڑوں کی طرف سکون حاصل کرو. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے, شوہر اپنے بیوی کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ نے اس سکون کو دوسری طرح تعبیر کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں مردوں, اور اے عورتوں یہ مرد تمہارے لباس ہیں. ہن لباس لکم, یہ عورتیں تمہارے لباس ہیں. وانتم لباس لہن, اور تم ان عورتوں کے لباس. بیویوں کو مردوں کا لباس اور مردوں کو بیویوں کا لباس قرار دیا گیا ہے. یہ جوڑا اسلام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا میرے بھائی. شہوت کو پوری کرنے کا, اس فطرت کو پوری کرنے کا ایک ہی راستہ عقد نکاح اسلام نے رکھا ہے. بقیہ جتنے بھی تعلقات ہیں ان تمام کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. نیک بیویوں کے اختیار میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منع کیا کہ ایسی عورتوں کا انتخاب نہ کرو جو متخذات اخدان ہو, جو دوست بنانے والی ہوں, فرینڈز بنانے والی ہوں, فرینڈز کے ذریعے اپنی شہوات کو پوری کرنے والی ہوں. ان سے نکاح مت کرو, وہ تمہارے نکاح کے لائق نہیں. ایسے ہی ان عورتوں سے نکاح کرنے کو مردوں کو منع کیا. قرآن کا ولا متخذی اخدان, تم دوست بنا کر کے ان کے ساتھ نکاح مت کرو. تو پہلے فرینڈشپ میں رہو, جائز ناجائز تعلقات رکھو, اس کے بعد میں جو ہے اب کہو نہیں ٹھیک ہے ہمیں تم پسند آ رہے ہو, میں تم کو, وہ ہم کو پسند آ رہی ہے, ہم شادی کر لیں. اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے. ایک دائرہ رکھا ہے اسلام نے میرے بھائیوں. دائرہ کیا ہے؟ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. ایک عورت باعصمت ہونی چاہیے, باعزت ہونی چاہیے, باپردہ ہونی چاہیے. آپ اس کی طرف اس کی صفت دیکھ کر کے, اس کی خوبی سن کر کے, اس کے بارے میں جان کر کے آپ اس کی طرف پیغام نکاح بھیجیں. اس کو خطبہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. پیغام بھیجیں, اور وہ پیغام سننے کے بعد, آپ کو جانچنے کے بعد, آپ کو دیکھنے کے بعد اس کے اولیاء راضی ہوں تب وہ نکاح ہوتا ہے, ورنہ بغیر اولیاء کی رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیتی ہے فنکاح ہوا باطل, فنکاح ہوا باطل, فنکاح ہوا باطل. تو ایسی عورت کا نکاح باطل ہوتا ہے, ایسی عورت کا نکاح باطل ہوتا ہے, ایسی عورت کا نکاح باطل ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ اسلامی شریعت ہے جو عفت کی, پاک دامنی کی, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. پاک دامنی کا معاملہ یہ ہے کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو,
عورتوں کو حکم دیا گیا ہے اپنی نکاحوں کو پست رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. عورتوں کو حکم دیا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں رہو. گھر تمہارا مسکن ہے، گھر تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، گھر تمہارا اصل کام کی جگہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور پہلی جاہلیت کے جیسے بے پردہ مت ٹہلو. اسلام نے عورتوں کو اس کا حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور گھروں کے اندر اللہ کی آیتوں کی جو ہے کا ذکر کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں، جو سنتیں بتاتے ہیں، ان کو یاد کرو. یہ حکم اہل ایمان کو نبی کی عورتوں کو خطاب کر کے دیا گیا. میرے بھائیوں، اسلام عورتوں سے عفت چاہتا ہے، مردوں سے بھی عفت چاہتا ہے، اور نگاہوں کی عصمت چاہتا ہے، پاک دامنی چاہتا ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے علیحدہ ہو کر کے یا اس کے علاوہ ناجائز طریقے پر نہ جائے. اسی طریقے سے عورتیں بھی کوئی دوسرا راستہ اپنی شہوت کے پوری کرنے کا اختیار نہ کریں. قطعاً اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے سزائیں متعین کی ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ جوڑے، غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ان کو رجم کرنے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے. کس لیے؟ تاکہ عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ مرد اور عورتیں زندگی گزاریں اور کسی قسم کا شر و فساد نہ ہو. اور یہاں پر میں بتلاتے چلوں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے میرے بھائیوں جو صرف عصمت یا عزت یا یہ کہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف عدم میلان، اس سے صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی مرتبط رہیں، بلکہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی نسل کی حفاظت ہو. آدمی، عورت بچہ پیدا کرے تو اپنے شوہر کا بچہ پیدا کرے. مرد سے بچے جو پیدا ہوں وہ اس کی جائز بیوی سے بچے پیدا ہوں، ناجائز بچے پیدا نہ ہوں. اسلام نسل کی بھی حفاظت چاہتا ہے. اسی لیے نسب کی ایک اہمیت اسلام نے رکھی میرے بھائیوں. نسب کی ایک اہمیت ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. زنا سے، بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے میرے بھائیوں نسلوں میں اختلاط ہوتا ہے، نسلوں میں گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے اور ہمیں ان تمام راستوں سے روک دیتا ہے جو راستے برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور نسل کی خرابی کی طرف لے جاتے ہیں. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے عقد نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، اس کو افضل قرار دیا ہے، اس کی طرف ترغیب دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر متاع الدنیا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا سب کے سب فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے. نیک عورت اگر اللہ نے کسی کو دے دیا تو دنیا کی سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین سامان اس کو دے دیا گیا. اس کو بھی سکون ملے گا، اس کے بال بچوں کے حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گی، اس کے بھی مال کے حفاظت کا ذریعہ بنے گی، اس کو بہترین مشورہ دینے والی ہوگی، اس کو سکون پہنچانے والی ہوگی، اس کے مستقبل کی کامیابی کی طرف وہ لے جانے والی ہوگی. یہ بہترین عورت ہے میرے بھائیو. بہترین عورت ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها، کہ عورت اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وأطاعت بالها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے کیا ہو جائے، داخل ہو جا. بہترین عورت ہے میرے بھائیو.
بہترین عورت وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو عورت اس کو خوش کر دے، یہ بہترین عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہترین نعمت کے طور پر بہترین عورتوں کو دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ بہترین عورت عقد نکاح کے ذریعے آتی ہے، عقد نکاح کے ذریعے۔ کچھ چیزیں میرے بھائیوں، عقد نکاح ہے کیا؟ میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے جو عورت اور اس کے اولیاء اور متزوج یعنی شادی کرنے والے مرد کے درمیان ہوتا ہے۔ شادی کرنے والا مرد راضی ہے اسے شادی کرنے پر، اور عورت اور اس کے اولیاء راضی ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں عورت اور اس کے اولیاء؟ اگر بچی راضی نہیں ہے تو جبرن نکاح نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ اگر بچی راضی ہے، اولیاء راضی نہیں ہے، وہ ان باتوں کو جانتے ہیں جو اپنی بچی کے سامنے بتانا پسند نہیں کرتے ہیں، ایسی خرابیاں جانتے ہیں، ایسی باتیں جانتے ہیں جو بتانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو بچی کو بھی اپنے والدین کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں اولیاء کو امانت دار سمجھنا چاہیے، ان پر یقین رکھنا چاہیے، اتنا ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے سرپرستوں پر کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اولیاء امور اگر نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہم کے ساتھ کریں تو بہتر یہ ہے کہ وہ رک جائیں، خود سے نکاح کرنے کی جرات نہ کریں، ورنہ جو ہے اس کا انجام غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اولیاء کی اجازت کے شادی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہاں پر اس نکاح کے بعد بہت سے حقوق عورتوں کے مردوں پر، مردوں کے عورتوں پر واجب ہوتے ہیں۔ آج کے اس درس میں، اس خطبے میں آپ کے سامنے چند حقوق کا میں جو ہے ذکر کروں گا کہ عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر واجب ہوتے ہیں کہ عورتیں ان حقوق کو ادا کریں اور مردوں کے اس سلسلے میں اطاعت کریں۔ انشاءاللہ اگلا خطبے کا موقع ملے گا تو میں یہ ذکر کروں گا کہ مردوں پر بھی حقوق واجب ہیں جو عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ لیکن آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقوق جو نکاح کرنے کے بعد، میاں بیوی بننے کے بعد ایک عورت کے اوپر بحیثیت بیوی مردوں کے لیے واجب ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے شوہر کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں، میں نے کہا اگلے خطبے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ مرد جو ہیں عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ سربراہ کو، ہم آسان معنوں میں کہیں سربراہ ہیں، یا ان کے ہم کہہ سکتے ہیں قائد ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں پر۔ قوام کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ مرد ہر میدان میں عورتوں سے فائق ہیں، عورتوں سے ممتاز ہیں۔ اللہ نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے نا، ان کو مرد بنایا ہے، تو مردوں کی فضیلت عورتوں پر فطری طور پر ہے، نیچرل ہے۔ تو کمانے کھانے کے امور کس کے ذمے ہیں؟ مردوں کے ذمے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو کمانے کھلانے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ مردوں کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور مردوں کو قوام اس لیے بھی بنایا ہے کہ وہ اپنا مال ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اپنا مال کیا کرتے ہیں؟ ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں کون ہیں؟ جو مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ گویا بحیثیت بیوی ایک عورت کا فرض یہ بنتا ہے، ایک عورت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ قانتات حافظات للغیب،
اور غیب کے امور کی حفاظت کرنے والی ہو۔ غیب کے امور کیا میرے بھائیوں؟ غیب کے امور یہ ہیں کہ ہمارے اور شوہر کے بیچ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پرائیویسیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ عورت کو شیئر کرنا چاہیے نہ مرد کو شیئر کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے راز کو فاش کرتا ہے، اپنے دوستوں میں بتلاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے، پھر اس کے راز کو فاش کرتی ہے، اس کے عیوب کو بیان کرتی ہے، یا اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہی ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں کون ہیں؟ اپنے شوہروں کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، غیب کے معاملات کی، اپنے پرائیویسیوں کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد میں کہا واللاتی تخافون نشوزہن، پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ اگر عورتوں کے نشوز کا، ان کی مخالفت کا، ان کی جو ہے نافرمانی کا تم کو خوف ہو تو اللہ نے یہاں پر علاج بتلایا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، فاجروہن فی المضاجع، ان کا بستر الگ کر دو اگر تمہیں خوف ہے تو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد فَائِزُوهُنَّ، پہلے کہا ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے تو ان کا بستر الگ کر دو، اگر بستر کا جو ہے کیا الگ کرنا کارگر نہیں ہوتا ہے تو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، لیکن کیسی مار ہے؟ غیر مبرج، دوسری جگہ کہا گیا ہے ایسا مارنا ہے جس سے ان کو جو ہے کیا سخت چوٹ نہ آئے۔ اس کے بعد میں کہا فائن، اس کے بعد میں کہا اللہ رب العزت نے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں تو تم ان کے جو ہے اوپر زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی بلند ہے اور انتہائی بڑا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو قانتات بتلایا گیا ہے، مطیع اور فرما بردار بتلایا گیا میرے بھائیوں۔ تو مردوں پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ مرد قوام ہیں، اور قوام کہتے ہیں کسے ہے؟ قوام بمانا حکمراں، قوام بمانا کیا بولتے ہیں اوپر رہنے والا، قوام بمانا اس معنی میں کہ تمہارا سربراہ ہے، تمہارا قائد ہے۔ اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے عورتوں کا یہاں پر حکم دیا تمہیں قانتات بن کر کے رہنا ہے۔ قانتات کس طرح بن کر کے رہنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کا کوئی سجدہ کرے، کوئی آدمی کسی آدمی کا سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ قنوت کے معاملے میں اللہ رب العزت نے شوہر کی برتری کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی آدمی کو کسی آدمی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو جائز یہ ہوتا کہ عورت اپنے شوہر کا کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ اگر کوئی عورت کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یہاں پر کنایا ہے ہم بستری کے لیے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، فلم تاتی، اور عورت اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہ آئے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزار دے، شوہر ناراض ہو کر کے رات گزار دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکہ، کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر کے رات گزارتے
فرشتے اس پر لعنت کر دیں ناراض ہو کر کے اور شوہر کی خواہش کی تکمیل نہ کر کے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی ما من رجل یدعو امرأته الی فراشہ فتاب علیہ، کوئی بھی عورت نہیں، کوئی بھی مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی کو اپنے بستر تک بلاتا ہو فتاب علیہ اور یہ بیوی انکار کرتی ہو الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا، مگر وہ ذات جو آسمان میں یعنی اللہ رب العزت کی ذات اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو صفت قرآن کریم کی آیت میں بیان کی گئی ہے، قانتات ہونا چاہیے اور حافظات ہونا چاہیے للغیب۔ حافظات للغیب اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ مردوں کے لیے وہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کا راز فاش کرتا ہے، اس کے پرائیویسیوں کو فاش کرتا ہے، اپنے دوستوں میں اس کو بیان کرتا ہے تو ملعون ہے، اسی طریقے سے یہ عورت بھی کیا ہوگی، وہ ملعون ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ عورت کو ہونا کیسا چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا روز قیامت۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر امیر کو ذمہ دار بنایا، جہاں پر امام کو ذمہ دار بنایا، جہاں پر خادم کو ذمہ دار بنایا، وہیں جہاں پر ایک آدمی کو اپنے گھر کا ذمہ دار بتلایا وہیں پر کہا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی کیا ہے، ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عقد نکاح میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے صرف جو جائز خواہشیں وہی پوری کریں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں، میں اس لیے بول رہا ہوں یہ چیزیں کہ ہمارے یہاں آج کل جو آزادی نسواں کا نعرہ لگ رہا ہے، فیمنزم کا نعرہ لگ رہا ہے، اس نعرے نے بہت سی عورتوں کو پاگل کر دیا ہے۔ پاگل کرتے کرتے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں یہ نعرہ لگاتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں اپنے منہ سے؟ یہ نعرہ کسی بھی عورت کے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کون سی زندگی آپ گزارنا چاہتی ہیں؟ حیوانگی کی زندگی، وہ زندگی جو درندگی کی ہے، وہ زندگی جس کو ہم اپنی زبان میں طوائف کی زندگی بولتے ہیں، وہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں آپ؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے آپ کو عفت دی ہے، پاک دامنی دی ہے، عزت عطا کی ہے، اور وہ عزت اگر آپ اس کا لبادہ اتارنا چاہتی ہیں تو آپ آرام سے بولیے، ورنہ اسلام اس کی آزادی نہیں دیتا ہے آپ کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، عورتیں ہیں تو اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی باندیاں ہیں۔ رب جہاں چاہے گا وہاں آپ کو اس طرح رہنا پڑے گا اگر اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو، ورنہ الہات کا لباس پہننا چاہتی ہیں، غیر اسلامی لباس پہننا چاہتے ہیں، جو چاہیں آپ نعرہ لگائیں۔ عورتیں بھی ہماری مرضی، ہم عورتیں آزاد ہیں۔ آزاد کیوں ہیں بھائی؟ ہم سب سے پہلے جب لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عبودیت میں شامل ہو جاتے ہیں، رب کی مرضی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم آزاد کیوں ہیں؟ آزاد ہیں اس لیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رب کے تو غلام ہیں، رب کی مرضی کے تو غلام ہیں۔ ہمارا رب جو کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے رکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم آزاد نہیں پیدا کیے گئے ہیں، رب کی غلامی میں پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر آدمی اللہ رب العزت کا غلام ہے اور اللہ کے رب العزت کے احکام کا پابند ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی لیے شوہر، اگر کوئی آدمی، کوئی عورت شوہر والی ہے تو یہ کہے کہ ہم عورتیں آزاد ہیں، ہم تمہاری ہر بات نہیں مانیں گی۔ ہر بات نہیں ماننا ہے، یقیناً شوہر کی اطاعت بھی اسی دائرے میں رہ کر کے کرنی ہے جس دائرے میں کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ شوہر اگر آپ کو بے پردگی کا حکم دیتا ہے، آپ کو بے پردگی نہیں اختیار کرنا ہے۔ شوہر آپ کو اختلاط مرد و زن کی تعلیم دیتا ہے، آپ کو اس تعلیم کو نہیں لینا ہے۔ شوہر آپ کو اگر مجبور کرتا ہے کہ آپ غیر محارم کے سامنے آئیں، ان کے سامنے بے پردہ رہیں، ان کے سامنے فوٹو کھنچوائیں، ان کے سامنے جو ہے آپ ویڈیو بنوائیں، ہرگز نہیں آپ کو کرنا ہے۔ شوہر آپ کو ایسے لباس پہننے کی تعلیم دیتا ہے جو لباس اسلام حکم نہیں دیتا ہے، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نافرمانی شوہر کی کریں گے وہاں پر
جہاں کرنے سے میرا رب ناراض ہوگا. لیکن اگر شوہر ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں، جو رب کی مرضی ہے، جس کی شریعت نے مخالفت نہیں کی ہے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، وہ ہمیں کرنا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو شریعت نے داخلی امور کا ذمہ دار بنایا ہے. داخلی امور میں ان کو ایک قائد اور لیڈر کی حیثیت سے رکھا ہے. وہ گھر کی مربیاں ہیں. شوہر مال کماتا ہے، ذمہ داری اس کی حفاظت کی اس کی بیوی کی ہوتی ہے. اس کے خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کی بیوی کی ہوتی ہے. گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے. شوہر کو خوش رکھنے کی، اس کی اطاعت کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے. اس کی مرضی جاننے مرضی نہ جاننے کی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے. ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تبھی جا کر کے ایک خوشگوار زندگی وہ معاشرے کے اندر جو ہے گزر سکتی ہے. ورنہ اگر عورتیں نسوانی آزادی نسواں کا نعرہ لگاتی رہیں اور فیمنزم کے دعوے دار بن جائیں اور یہ کہیں ہم اپنے مالک ہیں، ہم جو ہے کیا بولتے ہیں ہر چیز کے مالک نہیں ہیں، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے بھی مالک نہیں ہیں. میرے بھائی شادی کیوں کی؟ جب حق نہیں ادا کرنا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہے، آپ کے ساتھ مسائل ہیں، تو آپ ان مسائل کو شیئر کیجیے اپنے شوہر کے ساتھ. شوہروں کو بھی ظلم کرنے سے روکا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں کہا استوصوا بالنساء خیرا فإنهن اوان عندکم. عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. یہ عورتیں تمہارے پاس جو ہے کیا بولتے ہیں قیدیاں ہیں، جو اللہ نے قید بنا کر کے نکاح کے ذریعے تمہارے اندر رکھ دیا، تمہارے پاس رکھ دیا ہے. ان کے ساتھ بھلائی کا خیال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر کے طور پر آپ کی مثال دی جا سکتی ہے. آپ بہترین شوہر ہیں، مثالی شوہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریف اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. جب آپ کے پاس پہلی وحی نازل ہوئی تو اما خدیجہ نے تسلی دی آپ کو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، جن کے پاس کمانے والے نے ان کو کما کر کے آپ دیتے ہیں، حق پر مصیبتیں آتی ہیں آپ ان کا جو ہے تعاون کرتے ہیں، کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اما خدیجہ نے آپ کی تعریف کی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، آپ کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی. تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ ایک رشتہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کو معتدل لے کر کے ایک دوسرے کو حقوق کو دے کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اور عورتوں کے اس معاملے میں بہت زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ گھر میں رہ کر کے وہ کئی چیزوں کی امین ہے، ذمہ دار ہیں. اپنے شوہروں کی اطاعت کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ کر کے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہمارے جو ہے ازدواجی زندگی میں پیش نہیں آئے گا، کوئی خرابی نہیں آئے گی. اور اگر ہم اس کو نبھا کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگا، اور یہ ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں فلاح اور کامیابی کا ضامن ہوگا. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.